السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم۔ وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير، وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح۔ قرآن کریم من کل 114 سورہ شریف۔ یم آیے کریم میں تو برونٹ کن تلاوت کر، یم آیے کریم چھ سورہ حشر کی۔ سورہ حشر چھ 59 سورہ، اخ کم 60۔
آت سورہ شریفس من چھ 3 رکوع یہ آخری رکوع ام کی آیہ کریم کر میں تہ برونٹ کن تلاوت قرآن کریمس من یل سور شروع گژھان گۄڈٕ چھُ آسان تتھ پٮ۪ٹھ کن لکھت سورہ شریفک نام مبارک بی آت سورس مز کٔژ رکوع بی کۭتیاہ آیہ کریم ات سۭتۍ بیاکھ لفظ آسان لکھت یا چھُ آسان لکھت مکیتن یا چھُ آسان لکھت مدنیتن مکی یل ونو امیک معنی گو ات گئی نسبت مکہ شریفس کن یل مدنی ونو تیل گئی ات نسبت کن مدینہ پاکس کن یہ سارنی معلوم قرآن پاک یمنی 2 مقدس شہرن من نازل تھوڑا بہت باقین جائن تہ نازل گومت مثلا مکہ شریفس مدینہ طیبس درمیان تمچ تعداد واریاہ کم یا یہ خیبر نیو تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہ 200 کلومیٹر دور تت گو تھوڑا نازل یا بدر نیو تشریف نشو مکہ تو نشو مدینہ مکہ شریف تو مدینہ طیبہ درمیان بدر مکہ شریف پہ 300 کلومیٹر دور اور تت پہ پت مدینہ طیبہ 150 کلومیٹر دور کل 450 کلومیٹر اتھے کٹ نیوک تبوک تشریف تت گئی کی آیہ کریم نازل بہرحال خلاص یہ کہ زیادہ پہن قرآن پاک نازل گومت یمن 2 مقدس شہرن مز توے یمن 2 شہرن ونان حرمین شریفین حرم گو بمانا محترم آج سائنسی دور زون تہ تلک فوٹو زمینس تلک فوٹو سیٹلائٹ کے ذریعے تلک اک دہ زمینس فوٹو اردو والے بھی ہیں آپ کو معلوم ہے تو مجھے اردو آتی نہیں اب کیا کریں گے بھائی اگر میں اردو میں بولوں اور کچھ جملے ادھر ادھر ہو جائیں تو پھر معاف کر دینا پہلے سے میں بتاتا ہوں دیکھیے عادت ایک الگ چیز ہے نا میری عادت ہے میں صرف کشمیری بولتا ہوں بعد میں آپ حضرات دیکھیں گے کہ مذکر کا مونس کہاں ہو گیا اور مونس کا مذکر کہاں ہو گیا اپنی مادری زبان پر پورا قابو ہوتا ہے اس میں مونس مذکر کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے الفاظوں کے ڈھیر ہوتے ہیں اس لفظ کو چھوڑ کر اس لفظ کو استعمال کریں گے اس کو چھوڑ کر اس کو لفظ استعمال کریں تو دوسری زبان میں ایسا نہیں ہے چلیے بہرحال جب یہاں اردو والے بھی ہیں تو اردو میں ہی بولیں گے کہاں پہنچ گیا تھا میں جی تو آج تو سائنسی دور ہے سیٹلائٹ کے ذریعے زمین کا بھی فوٹو کھینچا گیا یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے تو ان لوگوں کو نظر آ گیا کہ اس زمین میں 2 جگہیں ایسی ہیں جن میں چمک ہے کیا ہے بہت زیادہ چمک باقی زمین میں ایسی چمک نہیں ہے پر یوں کا یہ اندھیرا ہے چونکہ ان کو جستجو بہت رہتی ہے کیوریاسٹی شاید وہی کہتے ہیں اس کو جستجو دیکھیں کیوں کیا کیسے تو تحقیق کی کہ یہ 2 جگہیں قریب قریب نظر آتی ہیں ظاہر سی بات ہے جب بہت اونچائی پر آدمی جائے گا تو دور والی چیزیں بھی تو نزدیک آتی ہیں نظر انہوں نے اس کی تحقیق کی کیا بات ہے یہ جگہیں کون سی ہیں بہرحال تحقیق کے بعد معلوم ہوا یہ حرمین شریفین ہیں کیا فطری طور پر اللہ نے ان میں نورانیت رکھی ہے اب اس میں کیا راز ہے میں معلوم نہیں ظاہر سی بات ہے راز تو ہونا ہی چاہیے کیونکہ اس لیے کہ ایک زمین کے حصے کو اللہ نے اپنے گھر کے لیے منتخب فرمایا زمین تو ساری اللہ ہی کی ہے لیکن فرمایا کہ نہیں یہ یہاں میرا گھر بنے گا
اور اس میں بھی ایک وجہ لکھی ہے، قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آسمان کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، پھر دونوں سے اللہ نے گفتگو فرمائی، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ یہ قرآن پاک میں آسمان اور زمین کو کیا فرمایا؟ ائتیا طوعا او کرہا، اے آسمان اے زمین آ جاؤ، میرا حکم مان لو، البتہ مرضی آپ کی، خوشی سے مانو یا ناخوشی ہو، ناگواری کے ساتھ ماننا تو پڑے گا۔ ائتیا طوعا او کرہا، طوعا کے معنی خوشی سے، کرہن کے معنی ناخوشی، حکم ماننا تو پڑے گا۔ قرآن پاک میں قالتا اتینا طائعین، قالتا، آسمان نے بھی جواب دیا، زمین نے بھی جواب دیا کہ یا اللہ ہم آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں، خوشی سے۔ کس سے؟ تفسیر ابن کبیر یا ابن کثیر سب آپ پڑھے لکھے ہیں، اس میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرمایا کہ میرا حکم مان لو، اب زمین کو جواب دینا ہے نا، زمین تو بہت وسیع ہے، سب سے پہلے زمین کے ایک ٹکڑے سے جواب آ گیا کہ ہم خوشی سے آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ایک محدود ٹکڑا تھا، وہاں سے آواز پہلے آئی، پھر اس کے بعد وہ آواز پھیل گئی، پھر پوری زمین نے جواب دے دیا۔ تو جس حصے سے یہ آواز پہلے نکلی اس کے اوپر اللہ نے ایک خاص تجلی ڈال دی، نور کی اور رحمت کی۔ تو تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے وہ جگہ وہی ہے جہاں خانہ کعبہ ہے، جہاں خانہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زمین کے ٹکڑے نے پہل کی، کیا؟ باقی زمین نے بھی جواب دیا لیکن پہل اس نے کی، اس لیے میں اس کو مرکز بناؤں گا، میں اس کو تو مرکز عالم اس کو بنایا گیا۔ فرمایا میرا گھر یہی بنے گا، میرا گھر یہی بنے گا۔ ظاہری بات ہے، ظاہر سی بات ہے، ساری جگہیں ایک جیسی ہیں لیکن اس کی خصوصیت ہے، تو وہاں بالا اللہ کا گھر بن گیا۔ پھر اس کے ارد گرد اللہ نے فرمایا یہ حرم ہے، کیا؟ اس کو کہتے ہیں حدود حرم، 20 کلومیٹر ایک طرف، 17 کلومیٹر ایک طرف، 12 کلومیٹر ایک طرف، یعنی وہ کوئی چکور نہیں ہے، وہ زگ زیگ ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، ایسے 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 ایسے۔ تو ایک جگہ 7.5 کلومیٹر، کیا؟ اس کو تنعیم کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ حدود حرم ہے، یہ حدود حرم ہے۔ تو چونکہ اس ٹکڑے نے پہل کی اس لیے اللہ نے فرمایا میرا گھر یہیں بنے گا۔ پھر اس کی شہر کی قسم بھی اللہ نے کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے اس امن والے شہر کی قسم ہے، امن والے۔ ایک اور جگہ بھی اللہ نے اس شہر کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر کی۔ بہرحال تو یہ بن گیا مرکز۔ تو آسمان نے بھی جواب دے دیا، پھر وہاں سے آواز پھیلی پورے آسمان میں۔ تو آسمان کے جس ٹکڑے نے پہلے پہل کی وہ ٹکڑا اور یہ ٹکڑا دونوں ایک ہی اس محاذات میں ہے، کیا؟ بالکل یوں کہیے کہ اس کو کیا پرپنڈیکولر کہیں گے، ایسے چھان سنس شعور، جی بالکل۔ تو وہاں اللہ نے ایک اور گھر بنایا، اس کا نام رکھ دیا بیت اللہ، اس کا نام بیت المعمور، کیا؟ بیت المعمور کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، اور اس گھر کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور، قسم ہے مجھے بیت المعمور کی۔ تو یہ جو گھر بنایا اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ، تو یہ مرکز عالم ہے، کیا ہے؟ جی۔ تو اس میں انسان طواف کر لیتے ہیں، اس میں فرشتے طواف کرتے ہیں، روزانہ 70,000 روزانہ۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ طواف کرے گا قیامت تک دوبارہ اس کو طواف کرنے کی اجازت نہیں فرشتوں کی۔ بیت المعمور یہ جو خانہ کعبہ ہے اس میں کہ جتنا مرضی اتنے طواف کر لو، کیا؟ تھکاؤ اپنے آپ کو، کیا؟ تھکاؤ اپنے آپ کو۔ تو طواف آدمی کر لیتا ہے، ہر قدم پر گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہے، ہر قدم پر گناہ کبیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ شریف میں
نوافل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے طواف کو. کس کا؟ اور ایک روایت میں 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں کعبۃ اللہ کے اوپر. 120 رحمتیں مسلسل لگاتار پیہم. اور اس میں 60 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یعنی حصہ ملتا ہے طواف کرنے والوں کو. کن کو؟ 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کو، اور 20 رحمتیں صرف خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں کو. کیونکہ اللہ کا گھر ہے نا، اس میں کیسی کشش ہے. اللہ اکبر، جی نہیں بھرتا کیا؟ دیکھتے رہے. پھر ڈیرے پر گئے، پھر یاد آتی ہے کیا؟ جی. جب حاجی گھر آتے ہیں تو بس روتے ہیں کیا؟ جو پہلی مرتبہ پہنچے گا وہاں ضرور روئے گا. کوئی آدمی کہے میں نہیں روؤں گا، ہو ہی نہیں سکتا. رونا پڑے گا کیا؟ کیوں روئے گا ہمیں معلوم نہیں. کیوں روئے گا ہمیں جی. بے قابو ہو جاتے ہیں، خوب روتے ہیں. کعبۃ اللہ کو کبھی دیکھتے ہیں تو آدمی گھبراتا ہے ایسے، اس کے اوپر کپ کپی تاری ہوتی ہے کیا؟ کبھی ایسا پیارا لگتا ہے کہ اس کو پکڑ کے اپنے سینے میں اور دل میں بھر دوں. تو کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں ہیں تو اس کی ہزاروں لاکھوں، لیکن 2، ایک ہے جمال، ایک ہے جلال. ایک ہے جلال. تو دنیا میں یہ 2 صفتیں ہیں، جمال اور جلال. لیکن کامل جلال بھی دنیا میں نہیں، کامل جمال بھی دنیا میں نہیں. کامل جمال کی جگہ جنت ہے، کامل جلال کی جگہ دوزخ ہے کیا؟ جی. جلال، غضب، قہر، استغفر اللہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کبھی اپنے گھر کے اوپر جمال کی تجلی ڈالتے ہیں، کبھی کبھی جلال کی. جب جمال کی تجلی اس پر ڈالے گا تو کعبہ پیارا لگتا ہے کیا؟ کہ اس کو گلے لگا لوں، کیا کروں؟ اور اپنے جگر اور دل میں بسا لوں. جب اس پر جلال کی کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت آدمی گھبراتا ہے کیا؟ اس کو کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کعبہ کو دیکھ کر. جی. بزرگ نے فرمایا تھا کبھی نظر میں جمال تیرا، کبھی نظر میں جلال تیرا، بس اب دل اور خیال تیرا، وہاں سے کسی کا گزر نہیں. تو بہرحال یہ تو ہے مکہ شریف. حج بھی وہیں ہوتا ہے، عرفات ہے، منی ہے، مزدلفہ ہے، صفا مروہ ہے. تو مدینہ طیبہ کی اس کی شان بھی بہت ہے. کتابوں میں لکھا ہے اس کے 62 نام ہیں. کتنے؟ کس کے؟ مدینہ طیبہ کے. یہ کتاب میں لکھا ہے، بہت نام اس کے ہیں. پہلے اس کا نام تھا یثرب. کیا؟ یثرب بھی کہتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں فرمایا یثرب، را کے زیر کے ساتھ. جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ، آپ نے اس کا نام بدل دیا. صحابہ سے فرمایا آج سے کوئی یثرب نہ کہے، مدینہ کہے. کیا؟ مدینہ کہے. اب چونکہ زبان پر تو یثرب چڑھا ہوا ہے نا، تو نکل جائے گا کبھی یثرب. آپ نے فرمایا جو مسلمان مدینہ کو یثرب کہے گا، کیا انہیں زبان سے نکل گیا تو کفارہ دے دے. کیا دے دے؟ کہ حضرت کیا کفارہ دینا ہے؟ عقل حیران ہو جاتی. فرمایا اسی جگہ پر، کیا اسی وقت 10 مرتبہ مدینہ کہے. کیا کہے؟ یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی آپ کہاں کہ اس نے کہا یثرب کا. کہاں؟ فوراً یاد آ گیا اس کا تو نام بدل دیا. رسول نے کفارہ دینا ہے. کیا؟ مدینہ 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 مدینہ. یہ کفارہ. یہ تو مدینہ زبان پر چڑھے گا یا نہیں؟ اب مدینہ طیبہ کے بارے میں بھی ہے، آپ نے کئی میدانوں کے بارے میں فرمایا یہ جنت کی وادی ہے. کیا؟ جنت کی وادی. تو یہ سیٹلائٹ سے فوٹو اٹھایا گیا، اس کا ایک حصہ میں نے خود دیکھا ہے موبائل پر، کئی سال ہو گئے. اس میں مدینہ طیبہ بھی آیا، جبل احد بھی آیا. جبل احد اس میں اتنی کشش ہے، اتنا پیارا لگتا ہے جبل احد. آپ نے جبل احد کے بارے میں فرمایا کہ جبل احد جبل الجنہ. جبل الاحد آپ نے فرمایا احد پہاڑ یہ جنت کا پہاڑ ہے. کیا؟ جنت کا پہاڑ. حدیث میں ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جب داخل ہو جائیں گے اندر تو دائیں طرف کو دیں گے جبل احد ہے. جبل
اللہ تعالیٰ جبل احد کو یہاں سے اٹھا کے لے جائیں گے، کہاں رکھیں گے؟ جنت میں رکھیں گے۔ یہ کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ اور آپ نے یہ بھی فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ھذا جبل یحبنا ونحبہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کے اوپر تھے، ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی تھے۔ تو پہاڑ جھومنے لگا، کیا؟ خوشی سے۔ ہر چیز پہچانتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بات سمجھا گی نہیں؟ چاہے وہ پہاڑ ہو یا درخت ہو یا پتھر ہو۔ تو جھومنے لگا۔ آپ نے اس سے فرمایا اسکن، کیا؟ قرار پکڑ، یعنی جو جھومنا چھوڑ دے۔ فإن علیک نبی، کیا؟ تمہارے اوپر اس وقت اللہ کا نبی ہے اور ایک صدیق ہے، کیا؟ اور 2 شہید ہیں، اور 2 چونکہ حضرت عمر فاروق بھی شہید ہیں اور حضرت عثمان غنی بھی شہید ہیں۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ یہ پہاڑ جو ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، سارے مسلمانوں سے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ 7 کلومیٹر لمبا ہے، کتنے؟ 3 کلومیٹر چوڑا۔ اس کا ایریا کل 21 کلومیٹر بن جائے گا۔ اس کو احد اس لیے کہ یہ اکیلا پہاڑ ہے، کیا؟ اس کے بغل میں اور کوئی پہاڑ نہیں۔ اب فوٹو کیا ہے اس کا؟ جب بہت اوپر سے اٹھایا گیا، اس کی شکل کیا ہے؟ میم، کیا؟ ہا، میم اور دال۔ اس کی شکل محمد کی ہے، کس کی؟ یعنی اگر ہم لکھیں گے بورڈ کے اوپر، کاغذ کے اوپر محمد لکھیں ایسے لمبا کر کے، میم پھر یہاں لے جائیں واپس اور ادھر، تو اس کی شکل محمد کی بنتی ہے، کس کی؟ یہ میں نے خود دیکھا۔ بہرحال ہے یہ۔ اور مسجد نبوی بھی وہاں ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے۔ مسجد نبوی کے اندر ایک حصہ ہے، اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، کیا؟ جنت کا ٹکڑا، جنت کا باغیچہ، وہ متعین ہے کہاں سے لے کر کہاں تک۔ یہ خود فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ما بین بیتی، کیا؟ و بین منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے اس گھر سے، میرے اس یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ، اور بھی دائیں بائیں اور حجرے تھے، حجرے سمیت، حجرے اس ممبر تک۔ ممبر کہتے ہیں خطبے کی سیڑھی، کیا؟ یہ ممبر کہلاتا ہے۔ جہاں آدمی کھڑا کے نماز، اس کو محراب کہتے ہیں، کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے اس گھر سے لے کر اس ممبر تک یہ حصہ جنت کا حصہ ہے، کیا؟ اس کے بہت سارے معنی لکھے ہیں علماء کرام نے۔ ایک مطلب لکھا ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا تھا، اللہ نے وہاں سے لا کر یہاں ڈال دیا، یہاں اب قیامت آئے گی یہ حصہ واپس جائے گا، یہ وہ حصہ واپس جائے گا۔ مکہ شریف کے قریب میں ایک جگہ ہے طائف، کیا؟ طائف۔ طائف عربی لفظ ہے، اسم فاعل ہے، اس کے معنی آتے ہیں چکر لگانے والا، کیا؟ طواف کرنے والا۔ طواف کو طواف اس لیے کہتے ہیں، طواف کے معنی آتے ہیں گھومنا، کسی کے ارد گرد چکر لگانا۔ تو طائف گھومنے والا، چکر لگانے والا۔ تفسیر جلالین ہے عربی ٹو عربی، اس میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ یہ طائف کا علاقہ یہ یہاں نہیں تھا، یہ یہاں نہیں تھا، یہ طائف کا علاقہ بہت دور تھا، فلسطین میں۔ کس میں؟ فلسطین میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ جبرائیل، مکہ شریف کے قریب کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پھل فروٹ ہوں، کیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں، کیا؟ وادی غیر ذی زرع، وادی غیر ذی سب ایسا کر لو کہ آپ ملک شام سے ایک زمین کا ٹکڑا اٹھا کے لاؤ۔ یہ تفسیر میں لکھا ہے، میں نے بتایا ہے، تفسیر جلالین، ایک ٹکڑا اٹھا کے لاؤ۔ تو اٹھا کے لائے، پھر میں نے پہلے اس کا طواف کرا دو، کیا کرا دو؟ تو کعبۃ اللہ کے ارد گرد اس کو چکر لگوائے 7، کتنے؟ جا کے ڈال دو 100 کلومیٹر دور، کتنے؟ 100 کلومیٹر دور۔ عجیب بات یہ ہے کہ مکہ شریف کا موسم الگ ہے، طائف کا موسم الگ ہے۔ مکہ شریف میں کوئی میوہ کا درخت نہیں ہے، جھاڑ جھنکاڑ ہے۔ طائف میں جب دیکھو کہ بس درخت درخت ہیں، عجیب موسم، اتنی فرق ہے۔ تو اس سے اس کا کہا یہ طائف ہے، کیا ہے؟ بہرحال یہ باتیں تو ضمنی آ گئی،
جو اللہ چاہے، جو اللہ. تو یہ دو شہر ہیں، یہ بہت ہی مقدس اور محترم شہر ہیں. تو چونکہ انہی دو شہروں میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، ایک مکہ شریف میں اور ایک مدینہ طیبہ میں. تو 13 برس گزارے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں، نبوت کی کس کے، کل ملا کر 53 سال گزارے ہیں وہاں. 40 سال تو پہلے کے ہیں اور اس کے بعد 13 سال. تو ان 13 سالوں میں جتنا قرآن پاک نازل ہوا ہے تو اس حصے کو کہتے ہیں مکی ہے. کیا؟ پھر آپ جب تشریف لے گئے مدینہ طیبہ تو ان 10 سالوں میں جو قرآن پاک نازل ہوا اس کو کہتے ہیں یہ مدنی ہے. کیا ہے؟ قرآن پاک کے دونوں حصوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. کیا ہے؟ تو وہ بھی اللہ کا کلام، یہ بھی اللہ کا کلام. یہ پہلے 13 سالوں میں جو قرآن پاک نازل ہوا اس میں زیادہ عقیدے کا بیان ہے. کس کا؟ مسائل بہت کم، مسائل اور عبارت زبردست زوردار. کیا؟ اللہ فصاحت و بلاغت سے بھرا ہو. اللہ ایسے چیلنج، فاتو بصورت من مثل، لاؤ ایک صورت جیسی، اور کیا کیا. تو مدینہ طیبہ کا جو حصہ ہے اس میں احکامات زیادہ ہیں. کیا ہے؟ تو اس میں زیادہ عقیدے کا بیان ہے. کیا؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس پر بہت زور لگایا. اللہ وحدہ لا شریک ہے، بہت زور لگایا اور دلائل دی اللہ تعالیٰ نے. جنت ہے اور جہنم ہے، پولیس صراط ہے، میدان محشر ہے، اعمال تولے جائیں گے اور اعمال کو تولا جائے گا اور نام اعمال تقسیم کیے جائیں گے. کیونکہ اس وقت اسی کی ضرورت تھی، اس وقت اسی کی ضرورت تھی. تو بہرحال یہ جو میں نے آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ حشر ہے. کیا؟ یہ مدنی ہے. کیا ہے؟ مدنی ہے. یہ جو تیسرا رکوع ہے اس میں 7 آیتیں ہیں. کتنی؟ اس میں بہت عجیب و غریب مضامین ہیں. پہلے زمانے کے لوگ اپنے بچوں کو پارے انبیاء کراتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مخصوص صورتیں، یہ سورہ مزمل ہے وغیرہ، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، پارے ہم کے علاوہ، اور کچھ خاص رکوع. تو ان میں یہ رکوع بھی شامل تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو یہ آخری رکوع یاد کراتے تھے. آپ حضرات کو تجربہ ہوگا، ائمہ حضرات جب نماز پڑھاتے ہیں بعض مرتبہ وہ اس آخری رکوع کو نماز میں پڑھ لیتے ہیں، اگر جو حافظ نہ ہو. حافظ کو تو سارا یاد ہوتا ہے، لیکن جو لوگ حافظ نہیں ہیں وہ اس رکوع کو پڑھ لیتے ہیں. ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک یاد کر لے، تھوڑا تھوڑا کر کے. کیوں؟ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جس سینے میں قرآن پاک کا کوئی حصہ محفوظ نہ ہو اس سینے کی مثال ویران گھر کی ہے. اللہ تعالیٰ بچائے، جیسے ایک گھر ویران ہو جاتا ہے، اس کی چھت گر جاتی ہے، اس کی دیواریں گر جاتی ہیں، اندر سے جھاڑ جھنکاڑ پیدا ہو جاتے ہیں، اب رہنے کے قابل نہیں. اور فارسی والے کہتے ہیں کھانے خالی ردیو میں گیرد، جو مکان خالی ہوتا ہے اس میں دیو اور جنات رہتے ہیں. بہرحال یہ فرمایا آپ نے، گویا آپ کی چاہت تھی ہر مسلمان قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کر لے. یہ نہیں کہ جناب ہم کو امامت تھوڑی کرنی ہے، وہ تو مولوی یاد کرے گا. امامت کا مسئلہ الگ ہے، قرآن پاک کا یاد کرنا الگ ہے. اور الحمدللہ اب تو ہمارے جوانوں میں ایسا شعور اللہ نے عطا فرمایا ان کو، اور ایسی توفیق دی ہے کہ 10 پارے یاد ہیں. ایک لڑکا ہمارے پاس آیا 4-5 سال پہلے، تو اس نے کہا مجھے حفظ کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو 10-15 پارے کر کے پھر دوسری ہماری شاخ ہے وہاں گئے تو مکمل کر لیا، اور پڑھتا بھی تھا، پڑھنے کی جاتا تھا 8ویں 10ویں کیا. تو گزشتہ سال وہ نیٹ میں وہ سلیکٹ ہو گیا، وہ باترا میں پڑھتا ہے. ابھی میں جموں گیا تھا تو جموں میں ڈاکٹر صاحبان ظاہر جمع ہو گئے تھے کالج اس ہاسٹل میں، تو وہ بھی وہاں تھا. جید حافظ ہے کیا؟
جید حافظ ہے. بہت سارے ڈاکٹر صاحبان ایسے ہیں جن کے 2-2 4-4 پارے یاد ہیں. یہ وہ ذخیرہ ہے جس کو ہم لے کر جائیں گے قبر میں اور میدان محشر میں اور انشاءاللہ جنت میں. اس لیے کوشش کرنی چاہیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا یاد کر لیں، تھوڑا زیادہ نہیں. ایک تو پارہ عام سورہ یاسین. کیا سورہ یاسین شریف کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ سورہ یاسین شریف میرے ہر امتی کے دل میں ہو، ہر امتی کے یعنی ہر امتی کو یہ زبانی یاد ہو. کریں گے انشاءاللہ. اور قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے. کیا اس کام کو آپ معمولی نہ سمجھیں، وقت نکالیں چاہے آن لائن ہی صحیح، کیونکہ قرآن پاک نہ اردو میں ہے نہ کشمیری میں ہے. الحمدللہ یہاں بہت سارے حضرات ہیں جو تجوید انہیں پڑھی ہے. تا اور طا میں فرق ہے، قاف اور کاف میں فرق ہے، سین اور صاد میں فرق ہے. تو بہرحال اور یہ جو آخری رکوع ہے سورہ حشر کا، آپ اس کو بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ یاد کریں گے. پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کسی وقت صرف 5 منٹ کیا سیرت کی کوئی کتاب ساتھ رکھ لیں. وہی الماری پر تھک گئے پڑھتے پڑھتے تو تھوڑا مزاج بدلنا چاہیے نا، مزاج بدل جائے گا. بس سیرت کی کتاب رکھ لیں، 1 صفحے 2 صفحے 3 صفحے پڑھ لیجیے تاکہ دین کے ساتھ بھی ہمارا تعلق رہے. بہرحال یہ آیتیں پڑھ لی میں نے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ خطاب خاص ہے. کیا قرآن پاک میں 2 خطاب ہوتے ہیں، خطاب عام، خطاب خاص. خطاب عام کا مطلب کیا ہے؟ یا ایھا الناس. کیا اے دنیا کے لوگو، اے دنیا کے. یہ خطاب عام ہے، اس میں مومن اور غیر مومن سب آتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے خطاب خاص، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین اے ایمان والو. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خطاب خاص فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اے ایمان والو یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں ڈائریکٹ، ایمان والو. تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے معنی آتے ہیں تصدیق. کیا تصدیق ما جاء بہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس چیز کی تصدیق کرنا جس کو لے کر آئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے تو وہ قرآن پاک لائے، تو قرآن پاک میں جو کچھ لکھا ہے اس کی تصدیق کرے. یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن پاک میں عقیدے کا بھی بیان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات و صفات کا، اور اس میں جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، پولیس صراط کا تذکرہ، میدان محشر کا تذکرہ، دوسری چیزوں کا تذکرہ ہے، اور فرشتوں کا تذکرہ. کس کا؟ تو یا ایھا الذین آمنوا کا ترجمہ کریں گے اے تصدیق کرنے والو، اے ماننے والو. کیا یہ جو آمنو کا لفظ ہے نا، اس میں پیار و محبت بھی ہے. کیا اس کا میں کشمیری میں ترجمہ کرتا ہے میانو ٹاٹھیو. کیا کیسا پیارا خطاب ہے میانو ٹاٹھیو. جی کیوں؟ ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے. کیا ہاں پھر دوستانی میں فرق ہوتا ہے نا، کوئی گہرا دوست ہے، کوئی تھوڑا سا ذرا سا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن پاک میں اللہ کیا ہے؟ ایمان والوں کا دوست ہے. کیا ہے؟ ولی ہے. اس سے زیادہ اکرام اور احترام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فرمائیں گے آپ میرے دوست. کیا آج تک آپ نے سنا ہے کوئی آقا ہو اپنے غلام کو کہے تو میرا دوست ہے؟ کچھ بھی نہیں، کہے تو میرا غلام ہے، یہ تو میرا نوکر ہے. قربان جائیے اس محبت پر. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جن کو بندگی کے لیے پیدا فرماتے ہیں تو میرے دوست ہیں. کیا تو یا ایھا الذین آمنوا، میرے دوستو. کیا جی میں نے ٹاٹھو. یعنی جب تم نے یہ سب مان لیا کہ آخرت بھی ہے، کیا دوبارہ زندہ ہونا ہے، اصل زندگی وہی ہے، دنیا کی زندگی عارضی ہے، پھر تم میری نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ کیا پھر تم میری
کیوں کرتے ہو میری نافرمانی؟ ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ جب معلوم ہے کہ دوزخ ہے تو پھر دوزخ سے ڈرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ اتقوا اللہ، کیا؟ ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کی عظمت دل میں ہونی چاہیے، اس کی محبت دل میں ہونی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے آئے؟ اللہ خالق ہے، کیا؟ اس کے علاوہ جو کچھ وہ مخلوق ہے، وہ مخلوق پر غور کرنا چاہیے، بہت غور کرنا چاہیے۔ آپ حضرات تو اس ڈپارٹمنٹ سے یا کہیے پیشے سے وابستہ ہیں جس میں آپ اللہ کی قدرت کے عجائبات دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ تو انسان کا صرف ظاہری جسم دیکھتے ہیں، یہ آنکھ ہے، لیکن اندر کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے۔ یہ کان ہے، ہم کان اسی کو کہتے ہیں، کس کو؟ ہے نا؟ لیکن اندر کیا ہے، اس کی کارخانہ کیسا ہے، یہ تو وہی جانے گا جس نے اس کو پڑھا ہوگا۔ ایسے ہم اس کو سینہ کہتے ہیں، سینے کے اندر کیا ہے؟ ہمارے گاؤں میں ایک بوڑھا ہے، اللہ کا بندہ، بہت قرآن پاک پڑھتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے اس نے مجھے ایک لسٹ دکھا دی، 125 ختم قرآن، کیا؟ 125 ختم قرآن۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں کہ ہے معدس دو ہوت، کیا چھوٹے بچے بھی آج کہتے ہیں نا معدے میں درد ہے، تو اس بوڑھے نے کہا ہتا مشن پاتھی میاد کا چچو۔ مطلب تو یہ چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ میرے معدے میں تکلیف ہے، تو وہ بوڑھا کہنے لگا مجھے یہ بھی معلوم نہیں معدہ ہے کہاں، کیوں کھاتے ہیں اندر گیا کچھ پتہ نہیں۔ تو ہم لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہے، یہ سچی بات ہے کہ پھیپھڑے کہاں ہیں اور لیور کہاں ہے۔ ہاں صرف سنا ہے کہ ہارٹ بائیں طرف ہوتا ہے، سنا ہے، کیا بات سمجھا گی؟ نہ آنتوں کا علم ہے، نہ ہارٹ کا علم ہے، نہ لیور کا علم ہے، نہ کڈنیز کا علم ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو جو آدمی غور کرے انسان پر، جب مخلوق ایسی تو خالق کیسے ہوگا، کیا؟ جب مخلوق ایسی تو جی حضرت مولانا روم فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، چاند کو دیکھ کر، کس کو دیکھتے تھے؟ چاند کو۔ کہتے ہیں اے دل این قمر خوشتر یا آ کے قمر سازد، اپنے دل کو مخاطب کرتے، اپنے من کو کہتے ہیں کہ اے میرے دل مجھے بتاؤ یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا وہ زیادہ خوبصورت ہوگا جس نے چاند کو بنایا، جس نے چاند کو، دیکھو نظر ہوتی ہے نا الگ الگ۔ تو اے دل ای شکر خوشتر یہاں کی شکر سازد، اے دل مجھے بتاؤ یہ شہد زیادہ میٹھا ہے یا اس کا نام مبارک جس نے شہد کو بنایا؟ شہد خود تھوڑے بنتا ہے، اللہ تعالیٰ بناتا ہے نا، نظام بنایا اللہ نے۔ پھر خود فرماتے تھے کہ اتنا ذکر کرتے تھے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ، عارفین میں سے تھے، فرمایا اللہ اللہ اینچ شیری ہست نام، اللہ اللہ اینچ شیری شیر و شکر میں شو جانم تمام۔ فرماتے اللہ اللہ یہ نام مبارک کتنا میٹھا ہے اور پیارا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے میرا اندر والا وجود شیر و شکر ہو گیا۔ کیا شیر؟ دودھ کو کہتے ہیں، کیا شکر کھانڈ کہیے، جو بھی چینی کہیے، شہد کہیے۔ تو جب دودھ کے اندر آپ چینی اور شکر اور شہد ملائیں گے تو وہ کیسی مٹھاس آئے گی، اس میں بڑا مزہ آئے گا۔ تو یہ فرماتے تھے مخلوق کو دیکھ کر ضرور خالق کی یاد آنا چاہیے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، غلام حبیب صاحب پٹھان قسم کے آدمی تھے، کیا جی پہلوانی بھی کرتے تھے، تو ہر پہلوان ہارتا تھا، ہر پہلوان۔ ایک مرتبہ ایک پہلوان سے وہ کشتی ہو گئی، حضرت نے گرا دیا ٹکاٹ۔ اس نے کہا مولانا آپ مجھے بتائیے آپ کھاتے کیا ہیں؟ کیا کہ کیوں؟ کہا میں روزانہ 1 درجن انڈا کھاتا ہوں۔ یہ اس نے کہا، وہ ہندو تھا پہلوان، اور ایکسرسائز کرتا ہوں اور پہاڑ پر چڑھتا ہوں اترتا ہوں، یعنی دن بھر میرا یہی کام ہے۔ کیا جی جی یہی کام ہے میرا، بس وہ جم کر لینا۔ اور لیکن آپ کھاتے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ساگ اور بھات۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ ساگ اور بھات، یعنی ہاک تو بات چیز کیا ہو گیا۔ اس نے کہا حضرت اتنی طاقت کیسے آپ کے اندر ہے؟ کیا تو کوئی آپ کو پچھاڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جب آپ ہاتھ ملاتے ہیں لگتا آدمی جو ہے لوہے کے ساتھ ہاتھ لگاتا ہے۔ اتنی طاقت کہاں ہے جب کوئی کھاتے بھی زیادہ نہیں ہیں آپ، انڈے نہیں، گھی نہیں، ساگ اور بھات۔
حضرت نے فرمایا کہ ہاں اس میں راز ہے. کیا؟ آپ کا دھیان میری طرف ہے نا؟ کیا کہا؟ میں نے جوانی میں کیا لوہے کا لنگوٹا پہنا ہے. لوہے کا لنگوٹا تو کپڑے کا ہوتا ہے نا, لنگوٹا اندر پہنا جاتا ہے. کوشر پٹ ہونا لنگوٹ کے لیے تھا. اب میں نے جوانی میں لوہے کا لنگوٹا پہنا ہے. اس نے کہا اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا؟ اس نے اس کا مطلب یہ ہے میں نے جوانی میں گناہ نہیں کیا ہے, میں نے جوانی میں جنسی گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں, اس لیے میری طاقت برابر ہے, میری طاقت برابر ہے. تو ان گناہوں کی وجہ سے روحانی نقصان تو الگ ہوتا ہے, جسمانی نقصان الگ ہوتا ہے. اس کا سب سے پہلا جو اثر پڑتا ہے وہ قوت حافظہ پر پڑتا ہے. کس کے اوپر؟ جی, میموری پاور کمزور ہو جاتا ہے. سب سے پہلا نقصان اس کا ہے. تو بہرحال انہوں نے ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ بیٹو مجھے چڑیا گھر جانا ہے. کہاں؟ چڑیا گھر جانا ہے. تو شاگرد حضرات حیران ہو گئے کہ حضرت کا چڑیا گھر کے ساتھ کیا کام, وہ تو سیر سپاٹے کی جگہ ہے. بار حضرت نے فرمایا جانا ہے. کیا؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلے گئے. اب چڑیا گھر دیکھنے میں تو آدھا دن خرچ ہو جائے گا نا. جیسے ہم لوگ پہلے جاتے تھے دلی کے چڑیا گھر میں, سارا دن اسی میں لگ گئے. کیا؟ ادھر دیکھتے تھے وہ پرندے الگ ہیں اور وہ جو جانور الگ ہیں اور یہ گھومتے رہتے تھے. بہرحال حضرت نے فرمایا مجھے سارا چڑیا گھر نہیں دیکھنا ہے, مجھے صرف 2 چیزیں دیکھنی. کتنی؟ 2 چیزیں. کیا؟ کہ ایک شیر اور مور. اور ٹھیک ہے. تو شاگردوں کو تو پتہ ہے ہی کہ شیر کہاں ہے اور مور کہاں ہے, اور وہاں بورڈ بھی لگے رہتے ہیں, ایرو بنے ہوئے رہتے ہیں کہ ادھر جاؤ تو وہ. بہرحال پہنچا دیا ان کو شیر کے سامنے. وہ شیر ببر تھا, لائن جس کو کہتے ہیں, بالوں والا. جنگل کا بادشاہ. کیا؟ اس کے پاس لے گئے. اب وہ تو پنجرا تو نہیں آتا, وہ تو بالکل وہ ایک حصہ ہی بند رہتا ہے. اس میں بڑے بڑے موٹے موٹے وہ سلاخیں ہوتی ہیں اور بہت اونچائی تک آگے جا کر اس کو یوں کروں کیا ہوتا ہے تاکہ وہ جمپ نہ کرے. تو حضرت پیر صاحب نے لکھا ہے, یا ممکن ہے وہ ساتھ بھی ہوں, تو شیر کو دیکھتے رہے. کیا؟ گھنٹے بھر اور روتے رہے. کیا؟ روتے رہے شیر کو دیکھ, اور شیر گھومتا رہتا تھا. روتے رہتے تھے, رویا, بہت رویا. پھر فرمایا آخر میں حضرت غلام حبیب صاحب نے فرمایا کہ دیکھو اس کے اندر جلال کتنا ہے. کیا؟ جلال کتنا ہے. اگر باہر نکلے کوئی رہے گا وہاں سارے بغل, دیکھو اس کا جلال کتنا ہے. کیا؟ جلال کتنا ہے نا, جلال تو ہے نا. جب مخلوق میں ایسا جلال ہے, خالق کا جلال کیسا ہوگا. تو مخلوق کو دیکھ کر خالق یاد آ گیا. بارہ وہاں بھی گھنٹے بھر تک روتے رہے, بہت روئے. اس کے بعد مور کے پاس گئی. کس کے پاس؟ مور کے پاس. تو دیکھتے رہے مور کو. تو مور بھی کبھی گھومتا تھا, کبھی اپنے پر پھیلاتا تھا اور کیا کیا کرتا تھا. تو مور کو دیکھ کر پھر بھی وہاں گھنٹے بھر تک روتے رہے. کیا؟ بہت رہے. دیکھو جمال کیسا ہے. کیا؟ جمال کیسا ہے. وہاں کیا فرمایا؟ جلال کیسا ہے. یا کہا جمال کیسا ہے. جب مخلوق میں ایسا جمال ہے, جب مخلوق میں ایسا جمال ہے, خالق کا جمال کیسا ہوگا. خالق کا جمال کیسا ہوگا. جی, تو اللہ نے مخلوق کو بنایا ہے, اس پر غور کرنا چاہیے. کیا؟ ڈاکٹر صاحبان کو چاہیے کہ وہ اس پر غور کرے. جب مخلوق کیسی تو خالق کیسا ہوگا. کیا ہے نا. رگوں کا نظام کیسا ہے, اور ہارٹ کیا کیا کام کرتا ہے, اور لیور کا کیا کام ہے, اور دماغ کیسا ہے, کیا ہے. جب اللہ نے ایسی مخلوق بنائی تو خالق کیسا ہوگا. تو معرفت حاصل ہو جائے گی. کیا؟ اگر نہیں تو بڑا نقصان ہے. کیا؟ جی, تو پھر ایسے اللہ کی عظمت بھی دل میں آئے گی نہیں آئے گی. جب اللہ ایسا ہے یا جب انسان ایسا ہے تو ظاہری اعتبار سے بھی کبھی شیشہ دیکھے تو اپنے آنکھوں پر غور کرے کہ جب میری آنکھیں ایسی تو آنکھیں بنانے والا کیسا ہوگا. جب میرا چہرہ ایسا ہے تو چہرہ بنانے والا کیسا ہوگا. جب میرا دماغ ایسا ہے تو میرا دماغ بنانے والا. جب میری باڈی ایسی ہے تو وہ باڈی بنانے والا کیسا ہوگا. اس لیے فرمایا کہ ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. کیا؟ اتقوا اللہ, یعنی نافرمانی مت کرو. کیا؟ اللہ کی عظمت دل میں رکھو, اللہ کا خوف دل میں رکھو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر شخص غور کرے, ہر شخص غور کرے, فکر کرے, سوچے
کیا سوچے؟ ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے اس نے غد میں نے کل کیا جی، ما قدمت لغدن۔ عربی میں ایک اصول ہے، یہ دو زیر دو زبر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں نا، اس کے ہر جگہ ایک ہی معنی نہیں، الگ الگ معنی ہے کیا جی۔ تو یہ جو دو زبر دو زیر دو پیش، کبھی کبھی یہ تنوین برائے تعظیم، تنوین برائے عظمت بتانے کے لیے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دال کی دو زیریں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ عظیم دن جو کل آنے والا ہے، عظیم دن ہو، بہت عجیب و غریب دن، اس کے وہاں آپ نے کیا بھیجا ہے اس پر غور کرو، اس پر غور کرو۔ تو اس کو کل کیوں کہا؟ کل اس لیے کہا جس طرح سے ہمیں یقین ہے کل آئے گا، آئے گا نہیں آئے گا؟ کل بدھ ہے نا، آئے گا وہ دن کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نہیں آئے گا؟ جتنا یقین یہ ہے کہ کل بدھ ہے آنے والا ہے، ایسا یقینی قیامت کا دن ہے، ایسا یقینی اس کے آنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ دوسرا مطلب کل یہ دور ہے یا نزدیک ہے؟ نزدیک ہی تو ہے نا، چند گھنٹے ہیں، جتنا کل نزدیک ہے قیامت بھی نزدیک ہے کیا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی تو لگتا ہے کہ بہت وقت ہے۔ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، دنیا کے لوگ قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں، ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں، ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں۔ تیسرا مطلب یہ ہے، اس کو کہا کل، کیا؟ دنیا کی ساری زندگی ایک دن ہے، کیا ہے؟ اور اس کے بعد کل۔ تو اس دنیا کی زندگی کے بارے میں ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الدنیا یوم، الدنیا ولنا فی صوم، ولنا فی صوم، دنیا ایک دن ہے، کیا؟ اس میں ہمارا روزہ ہے، اس میں ہمارا تو یہ جو ہم زندگی گزارتے ہیں اس کو تشبیہ دے دی روزے کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی روزے دار ہے، پیاس لگتی نہیں دی، پھر بھی پانی نہیں پیتا، دن میں بھوک لگ رہی ہے پھر بھی کھانا نہیں کھاتا، کبھی تقاضا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کو دیکھ لوں، لیکن سوچتا میرا تو روزہ ہے، میرا تو یہ روزہ صرف میرے پیٹ کا نہیں، میری آنکھوں کا بھی ہے، میری آنکھوں کا بھی، تو اپنے آپ اپنی نگاہوں کو بچاتا ہے۔ جی میں آیا کہ فلاں آدمی کے بارے میں ایسا کہوں اور ویسا کہوں، لیکن فوراً یاد آ گیا میرا تو روزہ ہے، میرا تو روزہ ہے، تو زبان کو بھی قابو میں رکھتا ہے، آنکھوں کو بھی قابو میں رکھتا ہے، اور کان کو بھی قابو میں رکھتا ہے، اور جتنی خواہشات ہیں اور چاہتے ہیں ان کو قابو میں رکھتا ہے۔ معلوم کہ ایمان والا اپنی ساری زندگی ایسے ہی گزارے، ایسے ہی جیسے روزہ دار دن گزارتا ہے۔ اس لیے اس کو فرمایا غد، یعنی آنے والا کل، آنے والا کل۔ اس میں غور کرنا ہے۔ کیا غور کرنا ہے؟ میں نے وہاں کیا بھیجا ہے، میں نے وہاں کیا بھیجا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ جو نہیں بھیجنا تھا وہ بھیجا، جو نہیں بھیجنا تھا وہ بھیج دیا۔ گناہ وہاں نہیں بھیجنے تھے وہی بھیج رہا ہے، خیانت بھیج رہا ہے، جھوٹ بھیج رہا ہے، نافرمانیاں بھیج رہا ہے۔ جو بھیجنا تھا وہ بھیجا نہیں، جو بھیجنا تھا، نماز بھیجنی تھی، روزہ بھیجنا تھا وہاں، ہے نا، اب دوسری چیزیں وہاں بھیجنی تھی، تو وہ چیزیں پہلی پہنچ جاتی، اس کے بعد یہ آ جاتا ہے۔ اس لیے غور کرے، اور اگر نیکیاں کم بھیجی ہیں تو غور کرے کہ مجھے تو اور زیادہ بھیجنی چاہیے، کوتاہی اگر ہی چھوڑ دے۔ اس لیے یہ فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کیا؟ پورے قرآن پاک میں یہ ایک آیت ہے جس میں ایک ہی جگہ اللہ نے دو مرتبہ فرمایا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، کیا؟ دیکھیں میں اس آیت کو پڑھ لیتا ہوں، دو مرتبہ کانوں میں آواز آئے گی اتقوا اللہ کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آئے ایک مرتبہ، ہم ملائیں گے تو اتقوا اللہ پڑھیں گے، سانس توڑیں گے تو اتقوا اللہ پڑھیں گے، گرامر کا ایک اصول ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر وَاتَّقُوا اللَّهَ، کیا؟ سوال دو مرتبہ کیوں لائے؟ پہلا اتقوا اللہ کا مطلب ہے کہ ایمان والو توبہ کر لو، ایمان والو توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو، زندگی کو بدل دو، اور غور کرو کیا بھیجا وہاں۔ دوسرا اتقوا اللہ ہے کہ جب تم نے توبہ کر لی، کیا؟ اب اس توبے کو توڑو مت، اس توبے کو توڑو،
اور جن چیزوں کے چھوڑنے کا آپ نے ارادہ کیا اب ان چیزوں کو ان گناہوں کو مت کرو، اور جن اعمال کے اوپر آپ نے پابندی کرنے کا پختہ ارادہ کیا ان پر پابندی کر لو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبیر ہے، جانتا ہے جو تم کرتے ہو، جو تم سب جانتا ہے، آنکھوں کی چوری جانتا ہے، آنکھوں کی یعلم کیا جی خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، جو سینے میں چھپا ہوا ہے یہ بھی وہ جانتا ہے۔ یہ تو خطاب عام تھا، خاص تھا، لیکن خطاب عام میں بھی اللہ نے ایسا ہی مضمون بیان فرمایا، سورہ لقمان میں ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے دنیا کے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما لا یجزی، اور اس دن سے بھی ڈرو جس دن کام نہ آئے گا، کیا والد، کوئی باپ، عن ولدہ، اپنے بیٹے کی، فرشتوں سے کہا کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کے بدلے مجھے لے جاؤ، اس کے بدلے میں ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہ کوئی بیٹا یہ کہے گا کہ فرشتوں سے کہ مجھے لے جاؤ میرے باپ کو چھوڑو، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ قرآن پاک میں ہے جہنمی اس دن یہ تمنا کرے گا کاش اگر میرے باپ کو لیا جاتا میرے بدلے میں، میری ماں کو، میری اولاد کو، میرے قبیلے کو، اور مجھے چھوڑ دیا جاتا، ایسی تمنا کرے گا، ایسی دوزخ ہے۔ اسے اس میں فرمایا گیا کہ دنیا کے لوگوں تم ڈرو اپنے اللہ سے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، کچھ بھی نہیں، کیا کوئی کسی کو کوئی کام نہیں آئے گا، ہر ایک کا بوجھ اس کے کندھوں پر ہوگا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ترغیب دلائی ہے، توبہ کی، کس کی؟ نیک کام کرنے کی، آخرت کی تیاری کی۔ اب دیکھیے دنیا کی زندگی محدود ہے نا، کتنی لمبی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے صحابہ تمہیں معلوم ہے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں آپس میں تناسب کیا ہے؟ کیا انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں۔ فرمایا اس کا تناسب یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص سوئی سمندر میں ڈبوئے، کیا پھر اس کو باہر نکالے، ایک روایت میں انگلی کا تذکرہ ہے، تو کبھی آپ نے وہ فرمایا، کبھی انگلی سمندر میں ڈال دے اور پھر ایسے نکالے، فَلْيَنظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، ہر شخص دیکھے کہ اس نے اس کی انگلی میں کتنا پانی نکالا، کس سے؟ سمندر سے۔ ظاہر سی بات ہے کتنے کلو نکالے گا؟ گرام بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ہاں اتنا تو یہ ہے تھوڑی دیر تک لگے گا یہ گیلی ہے اور یہ سوکھی ہے، تو نظر آئے گا دور سے، تو بس چند سیکنڈوں کا معاملہ ہے تو یہ بھی یہ گیلاپن ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کا جب مقابلہ آخرت کی زندگی کے ساتھ کریں گے تو اس کا یہی تناسب بیٹھے گا، یہ تناسب۔ اب ایک آدمی دنیا کی اس مختصر زندگی کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، 20 سال تک پڑھتا ہے، 25 سال تک پڑھتا ہے، امتحانات دے دیتا ہے، راتوں کو پڑھ لیتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں؟ محض اس لیے کہ میری یہ دنیا کی زندگی کیا بنے؟ آرام دہ بنے اور میں اچھی زندگی گزاروں۔ ٹھیک ہے محنت تو کرنی ہی چاہیے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ جہاں مجھے جانا ہے، جہاں مجھے وہاں میں نے اس کے لیے میں نے کیا محنت کی ہے۔ تو ہم لوگوں کو تو دونوں گھروں کی محنت کرنی ہے نا، یہ گھر بھی ہمارا آباد ہونا چاہیے، وہ گھر بھی آباد ہونا چاہیے۔ دوسری آیت، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اے ایمان والو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ہرگز ان لوگوں کی طرح نہ بننا جنہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ کو بھول گئے، اپنے اللہ کو، نہ اللہ یاد رہا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رہے، نہ میدان محشر یاد رہا، نہ پولیس صراط یاد رہا، کچھ بھی نہیں، سب بھول بھال گئے۔ ساری توجہ، ساری محنتیں اسی دنیا کے لیے تھی، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تم ایسی غلطی نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ لوگوں ایسی غلطی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو نفع نقصان کچھ بھی نہیں، ان کی ساری زندگی اسی دنیا کے لیے تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، کیا؟ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا،
دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، شیطان تم کو دھوکہ نہ دے. کیا شیطان کا دھوکہ یہ ہے کہ آخرت واخرت کچھ نہیں، آخرت واخرت ایک اچھی خدا صبح آوتن. مجھے ایک آدمی آج آیا تھا، ایک خاص طبقے کا نام لے کر، اس نے کہا میں اس طبقے کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا مجھے تعجب ہے. کیا اتنا پڑھنے کے بعد یہ لوگ ایتھیسٹ کیسے بن جاتے ہیں؟ کیا اللہ ہی کا انکار، کس کا؟ نعوذ باللہ من ذالک. واہ، سوئی خود نہیں بنتی ہے نا. سوئی کس نے بنائی ہے؟ ٹاٹا والوں نے. کیا کس نے؟ ہاں، جوتا بنایا باٹا والوں نے. کس نے؟ تو جوتے کا بھی کوئی بنانے والا ہے اور سوئی کا بھی کوئی. تجھے کس نے بنایا کہ میں خود ہی بن گیا؟ واہ، بات سمجھ آ گئی. سورج کس نے بنایا؟ خود ہی بن گیا. چاند کس نے بنایا؟ خود ہی سارا بن گیا. اس نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے مولا کو بلا دیا. کیا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کے وجودی کو بلا دیا، ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہا، آئے کہاں سے، کیوں آئے، جانا کہاں ہے. اولئک هم الفاسقون، یہ نافرمان ہے. یہی تو جو اللہ کو نہیں پہچانے گا دنیا میں، قرآن پاک میں ہے محشر کے میدان میں وہ اندھا اٹھے گا. کیا؟ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. طے ہے جو دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں اندھا اٹھے گا. تو دنیا میں اندھا تو اس نے کیا قصور کیا کہ یہاں بھی اندھا وہاں بھی اندھا؟ مفسرین نے لکھا ہے یہاں ظاہری اندھا مراد نہیں ہے، اندھا وہ مراد ہے جس نے اپنے مولا کو پہچانا نہیں، اسے مولا کو. اور قرآن پاک میں ہے جو شخص اللہ کو بلا دے گا اس کو 2 سزائیں ملیں گی. کتنی؟ کیا کیا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرا نافرمان بنے گا، کیا؟ اعرض عن ذکری، مجھے یاد نہیں کرے گا، 2 سزائیں دوں گے اس کو. ایک تو اس کا سینہ تنگ ہوگا. کیا؟ پریشان رہے گا. کیا؟ ٹینشن میں رہے گا، ہر وقت اسی پریشانی، خامخواہ کی پریشانی رہے گی. دل تنگ ہوگا اس کا، من وجود. اور پھر کیا ہوگا؟ تو یہ تو دنیا کی سزا ہے. کیا؟ چاہے پیسے اس کے پاس بہت ہوں، عہدہ اس کے پاس ہو، فیکٹریاں ہوں، ظاہری اعتبار سے 5 انگلیاں گھی میں ہوں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. کیا؟ تو اللہ سے کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. وہ آواز لگائے گا یا اللہ مجھے آپ نے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو بینا تھا دنیا میں، میں تو دنیا میں میری آنکھیں تو تھی، آنکھوں میں روشنی تھی. تو جواب آئے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا. یہ عدلے کا بدلہ ہے. کیا؟ اس کو تو کہتے ہیں بدلے کا دن، قیامت کے دن کا نام بدلے کا دن. یہ عدلے کا بدلہ ہے. کیا؟ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا. جیسے دنیا میں تم نے مجھے بلایا، آج میں نے آپ کو بلا دیا. تم نے دنیا میں میری آیتوں کو بلایا، قرآن پاک کو بلایا، آج میں نے آپ کو بلا دیا. قرآن پاک میں ایک آیت ہے بہت گھبرا دینے والی آیت. وہ کیا ہے؟ محشر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی کوئی شکایت نہیں کریں گے کہ انہوں نے مجھے پتھر برسائے اور بیکاٹ کیا، اور کچھ نہیں. ایک شکایت ضرور فرمائیں. کیا؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یا اللہ، اے پروردگار، وقال الرسول، یا رب، اے رب، میں نے اپنی امت کو قرآن پاک دیا تھا لیکن انہوں نے اس قرآن پاک کو دور رکھا اپنے سے. کیا رکھا؟ مہجورا. کیا؟ مہجور کے معنی آتے ہیں جو چیز بہت دور ہو. مہجور صاحب کا ایک شعر ہے نا، دور چھس پیومد لکو نش. کیا؟ چھم تو مہجور ناو، چھم تو تم اگر دورن میں نش ثت دور زامت تراو تم. یہ سے لکچارس پڑھن پریئر کہتے سکولس مز صاحبو ستچھم میں چینی. کیا؟ وقت میں اصلش ہاو تم کوت کالا روز بیزان زن ہن مس چاو تم. کیا عجیب مناجات ہے یہ. بہرحال تو مہجورہ. کیا؟ یہ شکایت فرمائیں گے. تو جو شخص
دنیا میں آدمی اللہ تعالیٰ کو بھلا دے گا، اندر اندر سے تو پریشانی میں مبتلا ہوگا، کوئی سکون نہیں ملے گا، اور محشر میں یہ سزا ملے گی۔ تو بہرحال یہ دوسری آیت تھی، کیا تیسری آیت، 3 آیتیں میں نے پڑھی تھی۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کیونکہ دنیا سے چلے گئے سارے لوگ، دنیا ختم ہو گئی، فرمایا کہ اب فیصلہ ہوگا، کیا فیصلہ ہوگا جنت کا اور جہنم کا، جنت اور جہنم کا۔ دنیا میں تو سب لوگ ایک ساتھ رہتے تھے، شرابی کبابی ایک ساتھ، ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں، باپ دیندار ہے، بیٹا بے دین ہے، ایک بھائی دیندار ہے، دوسرا بھائی بے دین ہے۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، وہ گھر سے بھاگا تھا، گھر سے، کہ کیوں؟ کہ میرا بھائی رشوت لیتا ہے۔ کیا لیتا ہے؟ اس لیے اب میں گھر میں کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ تب وہ گھر سے ہی نکلا، کیا لکھا پڑھا وہ بھی ہے۔ دوستو یہ پڑھائی کون سی پڑھائی ہے جس میں آدمی حرام اپنے گھر میں لائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، کھجوروں کا ایک ڈھیر کونے میں تھا، اور عشر لوگوں نے لایا تھا نا مسجد نبوی میں، تو پھر آپ تقسیم فرماتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے تھے، یہ وہاں گھومتے گھومتے آئے اور کھجور کے ڈھیر کو دیکھا، وہاں تشریف لے گئے تو ایک کھجور اپنے دہانی مبارک میں ڈال دیا اور کھانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا، فرمایا کک کک، یعنی اس کو نکالو اپنے منہ سے، اس کو۔ ظاہر سی بات ہے چھوٹا بچہ کیسے نکالے، کیوں نکالے؟ تو آپ بہت تیزی کے ساتھ آئے، یعنی قدم تیز تیز، تو آپ نے ان کا یہ دہانی مبارک کھولا اور ایسے انگشتانی مبارک ڈال دیا، اس کو واپس نکالا، کیا واپس نکالا، کھجور کے ڈھیر پر ایسے ڈالا، فرمایا صدقے کا کھجور ہے، صدقے کا کھجور ہے، میری آل پر حرام ہے، میری آل پر حرام ہے۔ حالانکہ ایک کھجور کے بدلے میں 2 بھی ڈال سکتے تھے نا۔ دکھایا اپنی امت کو، دیکھو اپنے بچوں کے پیٹ میں غلط نہ پہنچے۔ علم الگ چیز ہے، یقین الگ چیز ہے۔ کیا علم الگ چیز ہے، یقین؟ آپ یہاں کوئی آدمی یہاں سے لے کر وہاں تک لائبریری پوری کی پوری پڑھ لے، کوئی ضروری نہیں کہ یقین مضبوط ہو جائے۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی ہے کچھ پڑھا ہوا زیادہ لکھا نہیں، اس کا یقین مضبوط ہو سکتا ہے، اس کا یقین۔ ہمارے علاقے میں ایک زمیندار تھا، کھیتی کا کام کرتا تھا، انتقال ہو گیا اس کو بہت پہلے۔ تو وہ جو بیلوں کی جوڑی کو لے جاتا تھا اپنی کھیت میں، سب سے پہلے ان کا منہ بند کرتا تھا۔ کیا منہ بند کرتا تھا؟ جی تو ٹھوپنا بند کر لیا اس کا، تاکہ راستے میں کوئی چیز کھا نہ سکے، کوئی چیز۔ پانی کا لوٹا ساتھ لیتا تھا، اور جب اپنے کھیت میں پہنچتا تھا، اس زمانے میں وہاں سیب کے درخت نہیں تھے، یہی دھان شالی جس کو کہتے ہیں یہی تھا، کیونکہ وہ تو میں سب کھلا ہی رہتا تھا نا، کوئی تار بندی تو تھی نہیں۔ تو وہاں جا کے سب سے پہلے اس کے پیروں کو دھوتا تھا، کیا یہ اس کا سم دھوتا تھا چاروں کو، پھر بسم اللہ کر کے زمین پر ڈالتا تھا، یہ اس کی عادت تھی۔ تو ایک جوان مجھ سے ملا، اس نے کہا چچا جان آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں، اس کے سم آپ کیوں دھوتے ہیں؟ تو اس نے کہا تا چتاری نہیں فکری کیا، کیا کار پانی کام تم نے میں پی جی کورمت میں تر نہ فکری ڈسٹنکشن اس میں دو بس گوبرا تیل کیا پرست ہے چپسی پرست نہیں۔ میں نے کہا بتا دو، میں نے کہا سنو میرے پیر نے مجھ سے کہا ہے، کیا مشکوک غذا کبھی نہ کھانا، کیا مشکوک غذا کبھی نہ کھانا، نہ اپنے عیال کو کھلانا، نہ اپنے عیال کو کھلانا۔ تو اس لیے میں ان کے پاؤں دھو لیتا ہوں، ان کے سم دھو لیتا ہوں، کھور کہیے سم کہیے۔ کیوں کہتے کہ جب ہم لاتے ہیں ان کو اپنے گھر سے کھیت میں، کبھی کبھار دوسروں کے کھیتوں کے اندر بھی جاتا ہے نا جو گرد غبار اس کے لگتا ہے ان کے سموں میں، تو میں ان کو دھو لیتا ہوں۔ کیا میرے دل میں اطمینان رہے گا کہ کسی کی مٹی کا کوئی ذرہ میرے کھیت میں نہیں آیا، میرے کھیت میں ہے نہیں۔ یہ اس کی عادت تھی۔ مرحبا اسنس ان پڑھ آسنس، مرحبا اسنس، جس پڑھنے سے صاحب نہ ملے وہ پڑھنا ہے۔ اور بہرحال یہاں ڈاکٹر صاحبان بہت ہیں، میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ انسانوں کی خدمت کریں۔ کیا انسانوں کی خدمت کریں، عزت میں کوئی کمی نہیں ڈاکٹروں کی، ہے نا، ہے کہ نہیں؟ پیسوں کی بھی کوئی کمی نہیں، لیکن کبھی لالچ نہ کرنا۔ کیا لالچ نہ کرنا، کیا نہ کرنا؟
लालच न करना اور کبھی کسی غریب پر ظلم نہ کرنا. سارے ڈاکٹر تو نہیں کرتے ہیں لیکن بہرحال شکایتیں ایسی آتی ہیں. فیس لے لیا حلال ہے اس کے لیے, زیادہ نہیں لینا چاہیے. کیا جیسا اپنے لیے پسند کرو اس دوسرے. اس کے علاوہ اگر ایک پیسہ بھی لے لے گا نا اس سے, پیشنٹ سے کسی بھی طرح سے حرام ہو جائے گا. 3 پیسوں کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی محشر کے میدان میں. بات سمجھ آ گئی؟ کیا ضرورت ہے اب ٹیسٹ والے سے کہہ دینا کہ 450 اس سے لے لینا, 150 میرے کھاتے میں جمع کر لینا, ہے نا؟ کیا پڑھا ہم نے؟ مولا کو پہچانا ہی نہیں. ہمدردی کس چیز کا نام ہے؟ پہلے تو یہی کہتے تھے کہ ہم قوم کی خدمت کریں گے. خدمت کہاں ہے؟ تو ظلم ہے نا. اسے ضرور اس کو سوچنا چاہیے. الخلق عیال اللہ, کیا مخلوق تو اللہ کا عیال ہے, مخلوق تو اللہ کا. حدیث میں فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ, اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت محبوب ہے جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ, عیال کے ساتھ اچھا سلوک کر لے. تو پھر الٹا بھی ہو جاتا ہے. کیا یہ تو طے ہے گنبد کی صدا, کیا جیسی کہے ویسی سنیے. گنبد تو ہوتا ہے نا, گنبد, جس میں کوئی آدمی گیا اور گنبد میں کچھ کہنے لگا تو وہاں سے واپس آتی ہے نا آواز, ایکو. یہ قائر صاحب فرماتے تھے ہے گنبد کی صدا جیسی کہے ویسی سنے. کہ جو عمل آدمی کرے گا یقیناً وہی سنے گا. کیا کہیں بھی ذرا سا ظلم ہو گیا اس کو بھگتنا پڑے گا دنیا اور آخرت میں. اس لیے اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. یہ ایک بہت ہی آپ کے لیے مبارک پیشہ ہے. بات سمجھیے, اس میں عزت بھی ہے, ہر چیز ہے, لیکن اپنے لالچ کی وجہ سے کبھی اس پیشے کے ساتھ دگا نہیں ہونا چاہیے. کیا بے وفائی نہیں ہونی چاہیے. حدیث میں ہے الدین النصیحہ, کیا دین وفاداری کا نام ہے. کیا قیل لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عرض کیا گیا کس کی وفاداری کرنی؟ للہ. اس کی میں تشریح نہیں کروں گی اس وقت. اللہ کی وفاداری. کیا ولی کتاب ہی, اس کی کتاب کی وفاداری قرآن مجید کی. ولی رسول ہی, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری. ولی ائمۃ المسلمین, مسلمان حکمران, دیندار حکمران کی اطاعت کر وفاداری کرنا ہے. وعامتہم, کیا امت کی وفاداری کرنا. کیا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, دھوکہ نہ لگے. اور جب لالچ آتی ہے دل میں تو پھر 2 نقصان ہوتے ہیں. کیا یہ حدیث میں طے ہے. نمبر 1, آدمی بہرا بھی بنتا ہے اور اندھا بھی بنتا ہے. کیا بہرا اور اندھا. یہ حدیث میں, کیا حدیث میں ہے حب کا شیء, کیا یومی و یسم. اے انسان, کسی چیز کی محبت کا جب غلبہ تمہارے پر آ جائے گا تو 2 نقصان ہوں گے. وہ شخص اندھا بھی بنے گا, بہرا بھی بنے گا. ظاہری اعتبار سے تو آنکھیں ہوں گی, سن تو رہا ہے, لیکن اندھا بھی بن جائے گا. تو ایک آدمی اندھا بھی ہے بہرا بھی, اس کو سمجھا کیا سمجھے گا؟ وہ تو آواز ہی نہیں آتی اس کے کانوں میں. اس کو دائیں بائیں کہو, اس کو نہ ادھر نظر آتا ادھر نظر آتا ہے. جیسے کوئی اندھیرے میں ہو. حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ عجیب غریب شخصیت گزرے ہیں. اون کیا کھوج اینگیٹس, کیا اینگیٹس کھوج راجدار ہے, اینگیٹس کھوج اون کیا کھوج اینگیٹس. آخری کلام تو یہ فرمایا ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, الحمدللہ, لو کان لابن آدم وادیان من الذهب والفضة لابتغى ثالثا. لالچی آدمی کو اگر ہم 2 وادیاں دیں, کیا 2 صندوق نہیں, 2 وادیاں سونے کی اور چاندی کی, کیا لابتغى ثالثا, بخدا وہ تیسری ڈھونڈے گا. کیا تو دوسری روایت میں تیسری دیں گے تو چوتھی ڈھونڈے گا, چوتھی ڈھونڈے گے تو 5ویں. ولا یملؤ جوف ابن آدم الا التراب. بنی آدم کا پیٹ, ایسے شخص کا پیٹ کوئی نہیں بھر سکتا, کوئی نہیں بھر سکتا, الا التراب, قبر کی مٹی. کیا قبر کی مٹی. جی آخری کلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی امت کو کہ حاجتوں کو نظروں میں رکھو. کس کو؟ حاجتوں کو نظروں میں. حاجت کیا ہے؟ روٹی کپڑا مکان. روٹی کپڑا یہ حاجت ہے, یہ ضرورت ہے. ایک ہے چاہت. کیا چاہتوں والی زندگی مت گزارو. کیا چاہتوں والی. کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا؟ حاجتوں کو نظروں میں رکھو. کیا حاجتوں کو نظروں میں چاہتوں والی زندگی نہ گزارو. حاجت اور چاہت کسے کہتے ہیں؟ جوتا یہ حاجت ہے, یہ ضرورت ہے.
ہم میں کوئی بغیر جوتے کے ہوگا کیا؟ نہیں چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو؟ جی جی اب یہ جوتا 300 کا بھی ہو سکتا ہے، 3000 کا بھی ہو سکتا ہے، 5000 کا بھی ہو سکتا ہے نا. بے شک تو سیدھا سادہ جوتا خرید لیا، یہ حاجت ہے کیا؟ اس نے کہا نہیں صاحب میں تو 20000 کا جوتا لاؤں گا، یہ چاہت ہے کیا؟ گاڑی ہونی چاہیے، گاڑی زندگی کی ضرورت ہے نا. تو 5-6 لاکھ کی بھی گاڑی آتی ہے. انہوں نے کہا نہیں میں 85 لاکھ کی لاؤں کیا؟ یہ چاہت ہے کیا؟ موبائل 5000 6000 10000 کی ہو سکتا ہے نا. ابھی ایک صاحب مجھے ملے 80,000 کا موبائل لائے، کتنے؟ یہ چاہت ہے کیا؟ بہرحال فرمایا کہ ایک ہے حاجت، ایک ہے چاہت. اب سن لیجئے ایک بزرگ کا کیا کلام ہے کہ اگر سونے کی سیاہی ہو کس کی تو دیواروں پر میں لکھ لیتا. کیا عجیب ہے. حاجت تو فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہے کیا؟ حاجت تو فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہے. فقیر زندہ رہتے ہیں یا مرتے ہیں؟ فقیر زندہ ہے نا. امیروں سے زیادہ تو فقیروں کی تعداد ہے دنیا میں، ایک ڈھونڈے تو 1000 ملتے ہیں. حاجت تو فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہے، حاجت تو فقیروں کی پوری ہوتی ہے. چاہت تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہتی ہے. چاہت تو کوئی بادشاہ دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کی ساری چاہتیں پوری ہوئی ہوں. تو جو آدمی چاہتوں والی زندگی گزارنا چاہتا ہے ہمیشہ پریشان رہتا ہے کیا؟ بالکل ہمیشہ پریشان رہے گا. کیوں؟ قرآن پاک میں ہے ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والاولی. کیا ہم انسان کے لیے وہ ساری چیزیں دیں گے جس کی وہ تمنا کرے؟ ایسا نہیں. ایسا حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی جو فرمان ہو اللہ تبارک تعالیٰ کا اور زبان مبارک ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے کیا فرمایا؟ یا ابن آدم. کیا؟ یا ابن آدم. کیسا پیارا خطاب ہے. یا ابن آدم. ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ حدیث قدسی کتنے پیارے لگتے ہیں. تو کیا یا ابن آدم، کیا اے آدم کے بیٹے، کیا آدم کے بیٹے. یا ابن آدم تفرق لعبادتی عمل صدرک غنا اسد فقرک. اے بنی آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. کیا؟ عبادت کے لیے فارغ ہو جا. 2 چیزیں دوں گا. کیا؟ 2 چیزیں دوں گا. کوشر ترجم آگ بناو دلک بادشاہ. کیا؟ آگ بناو دل بادشاہ. ساری حاجت کرے پورے. ایک تو میں آپ کو دل کا بادشاہ بناؤں گا، تمہاری ساری حاجتیں وہ اللہ تفعل. کیا؟ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، میری عبادت کے لیے اپنے اوقات نہیں نکالے، نہ ظہر ہے نہ عصر ہے نہ تلاوت ہے، کچھ بھی نہیں. ملا تو یدے کا شغلن، ملا تو یدے کا ولا مسد فقرک. تیرے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا. کیا؟ تیرے دونوں ہاتھوں کو اتنے کاموں میں آپ کو پھنسا دوں گا. اکھ ٹک یت باغس بیاکھ ٹک ہوت باغس بیاکھ ٹک یت وارِ منٛز بیاکھ وار ڈارس پہ اکھ ٹک یت دکانس بیاکھ ٹک کبھی اس دکان پر کبھی اس باغ میں. اور چونکہ آج سائڈ بزنس کرنے کا بھی تو شوق سوار ہو گیا ہے نا. سائڈ بزنس. کیا؟ جی میرے پاس ایک ساتھی آیا، اس نے کہا میرے پاس ایک دکان ہے، اب میں دوسری دکان لگانا چاہتا ہوں فلاں کام کی، دوسرے اور کی. میں نے کہا تمہارا کام چلتا ہے، وہ دکان کسی اور غریب کے لیے چھوڑ دو. کیا؟ یعنی وہ کام کرے گا، تم یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا، ایک کر لو. کیا؟ میں نے یہ بھی کہا میں نے اسے یاد رکھو تم 2 دکانیں 4 دکانیں کھولو گے رزق میں اضافہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کہتے ہیں یہ تو بزرگوں نے لکھا ہے ٹینکی اوپر ہے 10,000 لیٹر، اس میں کیا 10,000 لیٹر. ایک ٹونٹی لگاؤ تب بھی نکلیں گے 10,000، اگر 10 لگاؤ گے تو لاکھ نکلے گا. کیا؟ جتنا ٹینکی میں اتنا آئے گا. میں نے کہا مت تھکاؤ اپنے آپ کو. بہرحال بعض شادی تو مان لیتے ہیں. تو سائڈ بزنس. کیا؟ ٹھیک داری کروں. کیا کروں؟ ہاں جی ادھر کام چل رہا ہے پل کا. کس کا؟ خود چلن کام بنڈس، خود چلن کلوچ کام. کیا اتنا مشغول ہے 3:30 بجے تک کھانا ہی نہیں کھایا. کیا 3:30 بج کے تھوڑا بھوک لگ گئی، چائے منگائی. کیا تو 4 گھونٹ پی لیے. کتنے؟ ادھر سے فون آ گیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں کیا کھاد مکلے. کیا کہ باغ کھاد رہا. اچھا کھاد اس میں لگ گیا. ابھی فون ابھی رکھا نہیں ہے، پھر فون آ گیا. کیا السلام علیکم. یہ کر ہم کر دو والے سیمٹ مکلو. کیا سیمٹ ختم ہو، سیمٹ کی پریشانی. کیا تو کبھی لوہے کی پریشانی. اس کے بعد پھر فون آیا ڈش آفس میں آپ کو بلاتے ہیں، وہاں ٹینڈر نکلے ہیں. کیا
اب اتنے دن میں 15 منٹ ہو گئے تھے نا, اب چائے اٹھا لی پینی ہے نا, کولڈ ڈرنک کیا, یہ تو ٹھنڈی ہو گئی ایسے ہی رکھ دیا. فرمایا ملا تو یہ دیکھ شکلن کیا, تجھے اتنا کاموں میں پھنسا دوں گا. پھر کیا فرمایا ولم اسد فقرک, کیا تیری تمنائیں کبھی پوری نہیں ہوں گی, تیری تمنائیں کبھی پوری نہیں ہوگی. آخر میں دیکھا بیچارے کو ادھر سے گاٹا ہو گیا, ادھر سے گاٹا. 3-4 دن پہلے میرے پاس ایک نوجوان آیا, اس نے کہا 1.5 کروڑ کا مجھے نقصان ہو گیا. کتنا؟ 1.5 کروڑ. میں نے کہا اتنا لمبا کاروبار کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو دوستو جو ارشاد ہم کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی میں ہماری کامیابی ہے. اس لیے دنیا کا کام بھی کریں, دنیا کی پڑھائی بھی کریں, زمینداری کر لیں, دکاندار جو بھی ہو, اپنے آخرت کو بھولنا نہیں ہے. اپنے آخرت کو, جو حدیث میں نے پڑھ لی ہے اس کو میں ترجمہ کر لیتا ہوں. الکیس, کیا من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت. کیا عجیب ارشاد ہے. آپ نے فرمایا الکیس عقل مند, دانا, کیا عقل مند اور دانا. کون؟ من دان نفسہ, جس نے دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے, نافرمانیوں سے بچایا, وعمل لما بعد الموت, اور ان اعمال کو کرتا رہا جس کی ضرورت اس کو مرنے کے بعد آئے گی. کس کی؟ مرنے کے بعد. آئے گی نہیں آئے گی؟ بالکل آئے گی. وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ. نادان, کیا بیوقوف. مجھے بتاؤ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ نادان ہے, بیوقوف ہے, وہ عقل مند ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور فرمائے عقل مند نہیں. اور قرآن پاک نے فرمایا یعلمون الظاہر من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں وہ دنیا کو جانتے ہیں خوب. کیا تو ہوائی جہاز کیسے بنایا جاتا ہے, کمپیوٹر کیسے بنایا جاتا ہے, ریلیں کیسی بنائی جاتی, سارے جانتے ہیں. ذرا آخرت کے بارے میں بالکل بے خبر ہے. کیا یہ قرآن پاک میں ہے. بہرحال فرمایا کہ نادان ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات کے پیچھے پیچھے چلے, اور وہ تمنا اللہ, کیا کہہ رہے کہ آرزو رکھ دی کہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا. فرمائے نادان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی نوجوان حضرات عطیات میں بیٹھ لیں, اور بزرگوں کو اجازت ہے جیسے آسانی ہو جائے دعا کر لیں گے.